باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ میں نے پچھلے ہفتے اذان کے تعلق سے اذان کے فضائل اور اس کے برکات آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، تو سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں نے اس پر عمل کیا؟ کیونکہ آج جو ماحول ہے ملک کا، اس میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اذان پر بین نہ ہو تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہی اختیار دے رکھا ہے۔ کوئی گورنمنٹ، کوئی حکومت اذان کو بین نہیں کر سکتی اگر ہم اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اذان بہت بڑی نعمت ہے جو میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا۔ یہ اذان کیسے ملی اور اذان کیا ہے، آج ہم اس کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے جب نماز کی فرضیت آئی، بڑے غور سے سنیے گا، کیونکہ ہوتا کیا ہے، ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ فلانے کرکٹر کی پہلی میچ کب ہوئی، اس نے سینچری پہلی مرتبہ کب ماری، اور یہ کون سے گراؤنڈ میں کھیلا، کون سے ملک کے سامنے کھیلا، یہ سب ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری جو بنیاد ہے وہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ تو اذان کیسے آئی، پہلی مرتبہ کیوں دی گئی اور کس نے دی، اور اس کا مطلب کیا ہے۔ جب نماز کی فرضیت آ گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز با جماعت ادا کی جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام لوگ ایک وقت میں اکٹھا ہوں، ایسی کوئی تجویز بتائیے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام یہ تھا کہ وہ پورے مدینہ شریف کی گلیوں میں گھومتے تھے اور یوں کہتے تھے الصلاۃ جامعہ، کہ نماز جماعت سے قائم ہونے جا رہی ہے۔ اب جس جگہ سے وہ گزرتے تھے پہلے، تو وہاں کے لوگ پہلے آ جاتے تھے۔ مثلاً اگر وہ یہاں سے نکلے تو جس کے گھر کے قریب میں انہوں نے یہ آواز دی، وہ پہلے آ گئے۔ اب جو دور رہتا ان کے گھر کے پاس دور جاتے تھے تو وہ بعد میں آتے تھے۔ تو اب اس طرح سے بھی کہہ کے تمام لوگ ایک وقت میں اکٹھا نہیں ہوتے تھے۔ جس کے گھر کے قریب پہلے پہنچے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پہلے آ گئے۔ جس کے گھر کے قریب بعد میں پہنچے ان کو بعد میں، اب جو پہلے آئے ان کو پہلے آ کے بھی انتظار کرنا پڑتا تھا، تو مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تمام لوگ آنے کے بعد بھی ایک ساتھ یعنی نماز انتظار انہیں کرنا پڑتا تھا۔ صحابہ کرام کی اس پریشانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تو جو اس میں زیادہ ذہنیت رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ مشورہ دو کہ کیا کیا جائے، ایک ہی وقت میں تمام مسلمان مسجد کی طرف آ جائیں۔ تو ایک صحابی جو تھے وہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اگر ناقوش بجائیں تو ناقوش کسے کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا بینڈ باجے والوں کے پاس ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے، وہ پائپ جیسی ہوتی ہے، وہ آگے سے مڑی ہوئی ہوتی ہے، اسے ناقوش کہتے ہیں۔ اور یہ جو ناقوش اس وقت میں یہودی لوگوں کو جب کوئی کام ہوتا تھا تو وہ اپنی مسجدوں سے، اپنی عبادت گھروں سے وہ ناقوش کو بجاتے تھے، تو تمام یہودی اکٹھا ہو جاتے تھے۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ناقوش بجایا کریں، ہم ناقوش بجائیں گے تو تمام مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اور ہم کسی بھی غیر مسلم کی مصاحبت نہیں کریں گے۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اگر گھنٹہ بجائیں تو اس وقت میں بھی جیسے آج مندروں میں مشرکین گھنٹہ بجاتے ہیں، اس وقت میں بھی مشرک گھنٹہ بجایا کرتے تھے۔
تو جو جس نے دیکھا تھا وہی اس کے ذہن میں آتا تھا۔ تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم بھی گھنٹہ بجائیں تو گھنٹے کی آواز سن کر تمام مسلمان اکٹھا ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ مشرکوں کا طریقہ ہے، گھنٹہ بجانا مشرکوں کا طریقہ ہے اور ہم کسی کی نقل نہیں کریں گے۔ وہ بیٹھ گئے۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اگر آگ جلائیں تو اہل بستی اہل مدینہ اس کا جب دھواں دیکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو ہم جمع ہو جایا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ مجوسی وہ ہوتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی مجوسیوں کا طریقہ ہے، تو یہ ہم نہیں اپنائیں گے۔ بہرحال بہت سارے صحابہ اپنی اپنی رائے دیتے رہے، لیکن کوئی بھی رائے پہ متفق نہیں ہوئی، تو بات وہیں ختم ہو گئی جیسے تھی ویسے ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جیسے کرتے تھے ویسے ہی کرو۔ اب رات آئی، تو رات کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نام یاد رکھیے گا۔ یہ دو صحابی ہیں، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکثر ذکر ہوتا رہتا ہے تو ان کا نام ذہن میں رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابی، انہوں دونوں نے ایک ساتھ ایک خواب دیکھا انہوں نے۔ اب خواب میں دیکھا، حضرت ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ ناقوش لے کر جا رہا ہے۔ انہوں نے اس کے پاس جا کر کہا کہ یہ مجھے بیچ دو۔ تو اس نے کہا کہ اس کا کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اذان کے جگہ مسلمانوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے اسے بجائیں گے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں اس سے بھی بہترین طریقہ نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بتاؤ۔ تو انہوں نے ناقوس، وہ جو خواب میں شخص تھا، اس نے ناقوس کو زمین پر رکھا اور خود وہ ایک اونچائی کی جگہ پر کھڑے ہو گیا، اور وہاں کھڑے ہوا وہ، اور اس نے اپنے کانوں میں انگلی ڈالی اور اس نے پھر اذان پکاری، اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اذان پکاری۔ اب وہ اہل زبان تھے۔ آج یہ تو ہم اذان پانچوں وقت سنتے ہیں اس لیے ہمیں یاد ہے، لیکن اگر ہم نے بھی پہلی مرتبہ سنی ہو تو ہمیں یاد نہیں ہو سکتی۔ لیکن وہ اہل زبان تھے، وہ عربی ہی بولتے چالتے تھے، تو وہ ایک ہی بار میں سمجھ گئے اور یاد بھی ہو گیا انہیں۔ ان کی آنکھ کھلی، دوڑے آئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسے سے ایسا خواب دیکھا کہ ایک شخص تھا اور اس نے مجھے ایسے سے ایسے بتایا۔ اب یہ بیان کر ہی رہے تھے کہ ویسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، بالکل ایسا ہی خواب دیکھا ہے جیسا عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ وہ جو شخص تھا وہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا، اور اب یہی طریقہ ہے ہمارے نماز کے لیے اکٹھا ہونے کا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ اذان کے الفاظ بلال کو سکھاؤ، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تیز تھی، تو کہا کہ آپ انہیں سکھاؤ۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آواز سکھائی گئی، اذان سکھائی گئی، اس کے بعد وہ اذان دینے لگے۔ اذان کا مطلب کیا ہے؟ یہاں کے جو کافر ہیں تو جانتے نہیں ہیں۔ اذان جو ہے نا، یہ دعوت ہے مسلمانوں کے لیے بھی اور کفاروں کے لیے بھی۔ اب وہاں جو عرب میں رہتے تھے وہ لوگ عربی سمجھتے تھے، جب اذان ہوتی تھی، اذان پکاری جاتی تھی، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ مسلمان اذان میں کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ جل بھن جاتے تھے۔ مسلمان تو مسجدوں میں جمع ہو جاتے تھے لیکن وہ جل جاتے تھے، لیکن وہ کچھ کر نہیں پاتے تھے، کیونکہ اس کے الفاظ ایسے۔ اذان میں کیا پکارتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے یا اللہ بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا رد ان کے کفر کا ہوتا ہے یہاں پہ کہ تمہارا جو بھی خدا ہے نا، ہمارا رب سب سے بڑا ہے، ان سب سے بڑا ہے۔ دوسرا ہم کہتے ہیں اشہد واللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کہ تم جتنے بھی خداؤں کو پوجتے ہو نا، یہ اس کے لائق نہیں ہے، ہمارا جو رب ہے نا وہی معبود ہے۔ تو یہ باتیں وہ سنتے تھے اور سمجھتے تھے، لیکن ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اذان کو بین کر دیں۔ یہاں والے تو یہ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔
یہ تو سمجھتے بھی نہیں ہے. ایک شعر یاد آ گیا مجھے اس بات کے اوپر سے. فقط یہی نہیں کہ میں اپنی جان دے دوں گا, فقط یہی نہیں کہ میں اپنی جان دے دوں گا, نبی کے نام پہ سب خاندان دے دوں گا, نبی کے نام پہ سب خاندان دے دوں گا. یہ کافروں نے کہا ہونٹ تیرے سی دیں گے, یہ کافروں نے کہا ہونٹ تیرے سی دیں گے. بلال بولے میں تب بھی اذان دے دوں گا, بلال بولے میں تب بھی اذان دے دوں گا. تو وہ مشرک, وہ کافر, وہ سمجھتے تھے, وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے خداؤں کا رد ہے, یہ ہمارے مذہب کا رد ہے, لیکن ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اذان کو بین کر دیں. اور مسلمان کتنے تھے؟ گنتی کے مسلمان تھے. ابھی دیکھو 17 رمضان گیا ہے, ہماری یوم الفرقان اس کو قرآن شریف میں نے کہا کہ فرق کرنے والا دن, کفر اور اسلام کا پہلا مارکا. مسلمان اس دن 313 تھے اس میدان میں, لیکن اس وقت میں بھی کسی کی طاقت نہیں تھی کہ کوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اب سنو یہ جو بڑی دلچسپ بات ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایمان لائے نا تو کل ٹوٹل 40 مسلمان تھے, 40 مسلمان تھے. آج ہم کتنے زیادہ ہیں؟ کل 40 مسلمان تھے. آپ ایمان لائے, اور جب ان کے ایمان لانے سے پہلے دارالارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو بٹھال کے دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے, دین کے احکام بتایا کرتے تھے. وہاں چھپ کے عبادتیں ہوتی تھیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم حق پر ہیں. تو کہا کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ تو کہا ہاں میں اللہ کا سچا رسول ہوں. تو کہا پھر ہم عبادت چھپ کے کیوں کرتے ہیں؟ میرا جی چاہتا ہے کہ ہم خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھیں, میرا جی چاہتا ہے کہ ہم خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھیں. مسلمان کتنے ہیں؟ 40. اور خانہ کعبہ جب سے بنا ہے نا تب سے اس کو عبادت اپنے اپنے طریقے سے اور طریقوں سے کافر کیا کرتے تھے. پہلے ایمان والے کیا کرتے تھے, پھر جو گمراہ ہوئے, لیکن خانہ کعبہ میں ہمیشہ عبادت کرتے تھے. تو اس وقت کافروں کے قبضے میں وہ تھا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آپ نے یہ عرض کی کہ یہ نا میرا جی کرتا ہے کہ ہم خانہ کعبہ میں جا کر نماز ادا کریں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا چہرہ دیکھ ہی رہے تھے. فوراً ہی جبریل امین آ گئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے آپ کو سلام کہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ جیسا عمر کہہ رہے ہیں آج ایسا ہی کر لو. اب جیسا عمر کہہ رہے ہیں ویسا ہی کر لو. مسلمان 40 ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے عمر ایسا ہی کر لو. کیا ترکیب ہے, کیا کچھ پلاننگ ہے تمہاری, کیا سوچا ہے تم نے, کس طرح کیا جائے؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ 20 لوگ ہیں, ہم لوگ 40 لوگ ہیں, 20 کی 2 صفیں بنائی جائیں. ایک صف کا آگے وان علم بردار میں رہوں گا, ایک تلوار میرے ہاتھ میں ہوگی, اور دوسری کا علم بردار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دو, ایک تلوار ان کے ہاتھ میں رہے گی, اور ہم جائیں گے اور کعبے میں نماز ادا کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ایسا ہی کر لو. اب اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانا تو چاہیے تھا نا کعبہ شریف, کعبے نہیں گئے, پہلے صفا کی چوٹی پر چڑھ گئے. ایک کوہ صفا, کوہ بولتے ہیں پہاڑ کو, کوہ صفا پہ چڑھ گئے ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر, اور وہاں اعلان کر رہے ہیں کافروں کو کہ مشرکوں اے کافروں, میں خانہ کعبہ میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے, اور جس کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو اور اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہو وہ آئے اور عمر کا راستہ روک لے. یہ کہا اور وہ نکل گئے اور خانہ کعبہ میں گئے, اور وہاں جا کے 40 مسلمانوں نے نماز ادا کی. تو یہ ایسا کیوں ہوتا تھا اور آج ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان کے ایمان بڑے پکے تھے. آج ہم اذان کا کتنا لحاظ کر رہے ہیں ہم بہتر جانتے ہیں. اذان ہو رہی, میں نے پچھلی بار بھی بولا تھا, میں پھر سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ عید کے بعد اس کے معاملے میں پھر سے آواز اٹھے گی. اگر ہم ابھی سے اس کو پکڑ دیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اذان جب بھی ہو, اگر نماز کی طرف نہیں جا رہے تو خاموش ہو جائیں, کم سے کم اس کا جواب دیں. اپنے گھر والوں کو تاکید کریں کہ ٹی وی بند کر دیں, اذان کا جواب دیں. اور دوسرا اگر کوئی بات کر رہا ہے اسے بھی خاموش کرائیں کہ بھائی پوری دنیا تو اذان کے پیچھے لگی ہوئی ہے, اذان آخر ہمارے لیے ہے, ہمارے مذہب کی ہے, اور آج ہم ہی اس کا احترام نہیں کر رہے. اس طرح سمجھائیے تو انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہوگا. اچھا, اس کو بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک اہم مسئلہ ہے صدقہ فطر کا, جو کافی سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے یا آدھی ادھوری بات جانتے ہیں. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ صدقہ, جو بہت جانکار ہے وہ بتاتے ہیں 70 روپے,
اور کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیجئے صدقہ فطر کیا ہے۔ صدقہ فطر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 وجہ سے رکھا گیا ہے۔ صدقہ فطر 2 وجہ سے رکھا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کے اعمال رمضان میں جو کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کو پورا کر دیتا ہے، اس کمی خامی خرابی جو رہ گئی ہے اس کی برکت سے اسے پورا کر دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو غریب ہیں تو جب تم صدقہ فطر انہیں دیتے ہو، اپنا عطیہ پیش کرتے ہو تو وہ بھی عید منا سکیں، ان کے بھی حال سنور جائے۔ یہ 2 وجہ ہوتی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص روزہ رکھے اور وہ روزہ رکھ کر بھی جھوٹ غیبت چغلی سے باز نہ آئے تو اللہ رب العزت کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی غرض نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اس کا روزہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو آج ہم سے ہو ہی جاتا تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں کسر رہ ہی جاتی ہے۔ تو یہ سمجھ لو کہ مہینے بھر ہم نے اگر محنت کی اور اجرت لینے جائیں، پیمنٹ لینے جائیں، اور اگر ہماری پارٹی جس کا ہم نے کام کیا ہے وہ ہمارا بنایا ہوا مال پیمنٹ کے ٹائم ہمارے منہ پہ مار دے تو ہم پہ کیا گزرے گی کہ پورا مہینہ رات و دن ہم نے محنت کی اور آج ہم اس لیے آئے تھے کہ آج ہمارا پیمنٹ ہو جائے گا اور اس وقت ہمارا مال وہ واپس کر دیں تو ہماری کیا حالت ہوگی۔ تو یہی سمجھ لو رمضان میں ہوتا ہے کہ ہم اتنی عبادت جو بھی ہم سے بند پڑتا ہے کرتے ہیں، اگر لیکن وہ قابل قبول نہ ہو تو کیا ہوگا۔ تو اس لیے یہ صدقہ فطر ہے کہ ہماری جو بھی کمی بیشی رہ گئی ہے وہ اس کے صدقے سے اللہ رب قبول نہ ہو تو کیا ہوگا۔ تو اس لیے یہ صدقہ فطر ہے کہ ہماری جو بھی کمی بیشی رہ گئی ہے وہ اس کے صدقے سے اللہ رب العزت بخش دیتا ہے۔ تو صدقہ فطر 4 چیزوں سے ادا ہوتا ہے، اور بھی چیزوں سے ہوتا ہے، 4 کا خاص کر کے ذکر ہے۔ ایک ہے گیہوں، دوسرا ہے جو، تیسرا ہے کھجور اور چوتھا ہے کشمش۔ اچھا، ان چاروں میں فرق ہے۔ یہ دیکھیں میں نے لکھ کے لایا تاکہ آپ اچھے سے سمجھ لیں۔ گیہوں کی جو مقدار ہے وہ رہے گی 2 کلو 47 گرام ایک شخص کی۔ گھر کے اندر جتنے لوگ ہیں ہر کسی کے لیے 2 کلو 47 گرام، یعنی اس کا ابھی مارکیٹ سے ریٹ سے میں نے جب ریٹ نکالا تو وہ ہوتا ہے 75 روپے۔ ریگولر جو نارمل پرائز ہے وہ ہوتی ہے 75 روپے ایک شخص کی۔ دوسرا ہے جو کی مقدار ہے 4 کلو 94 گرام۔ 4 کلو 94 گرام کی قیمت ہوتی ہے 160 روپیہ 160 روپیہ۔ تیسری ہے کھجور، اگر اس کا بھی یہی ہے 4 کلو 94 گرام ایک شخص کے لیے 4 کلو 94 گرام کھجور صدقہ فطر نکلے گی، اس کی قیمت ہے 1000 روپے تقریباً۔ چوتھا ہے کشمش، اس کی بھی قیمت، اس کا بھی وزن ہے 4 کلو 94 گرام اور اس کی قیمت ہے 1250 روپے۔ یہ تحریر ابھی یہاں بورڈ پہ لکھ دی جائے گی انشاءاللہ۔ پہلے یہ فرق قیمت کو سمجھ لیجیے۔ آج جب عید آتی ہے ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کپڑا خریدتا ہے، ٹھیک ہے، گھر میں کھانے پینے کی چیزیں، گھر میں افطاری کا اہتمام اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے۔ ایسا وہ ہرگز نہیں کرے گا کہ پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہے، اگر ایک دم غریب رہتا ہے، اب وہ غریب نے 200 روپے جوڑی کا کپڑا اگر لایا ہے تو وہ خود 200 روپے جوڑی کا کپڑا نہیں لائے گا، وہ اپنی حیثیت کے مطابق لائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو 75 روپے تو غریب نکال رہا ہے، 75 روپے غریب نکال رہا ہے، جو 200 روپے کا کپڑا پہنتا ہے وہ 75 روپے نکال رہا ہے۔ ہم تو الحمدللہ 1000 روپے نکالنے والے، 1000 روپے 2000 روپے والے کپڑا پہنتے ہیں، تو پھر ہم گیہوں کیوں نکالیں؟ جب ہر چیز میں آج ہم صدقے میں بھی جو نفلی صدقہ ہے اس میں بھی الحمدللہ ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، لیکن یہ واجب ہے، اس کا مرتبہ زیادہ ہے، تو اس میں بھی آپ اس چیز کا خاص خیال رکھو، اس کا خاص خیال رکھو کہ میں اس میں بھی زیادہ سے زیادہ بڑھ کے دوں۔ اگر آپ کھجور کے حساب سے صدقہ فطر نکالتے ہیں، سمجھ لو کھجور کے حساب سے 1000 روپے ایک شخص کا ہوتا ہے، گھر میں 5 لوگ ہیں، اگر آپ نے 5 لوگوں کا صدقہ فطر کسی ایک شخص کو دے دیا نا تو واقعی اس کی عید بن جائے گی۔ لیکن اگر یہیں پہ آپ گیہوں کے حساب سے اس کو دو تو 350 سے 400 روپے ہوگا، اس میں اس کی کیا عید بنے گی، اس میں کیا عید بنے گی اس کی۔ تو اگر آج یہاں پہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے صدقہ فطر نکالیں، یہ واجب ہے، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ اور رمضان میں کتنا زیادہ ثواب ہے پتہ ہے؟ رمضان میں نفل اعمال کا فرض کے برابر ثواب ہے اور فرض کا 70 فرضوں کے برابر۔ اب یہ بات سننے میں ایک دم یوں نارمل لگتی ہے، فرض کا ثواب کتنا ہے وہ سنیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کی فرض نماز چھوٹ جائے، فرض نماز قضا ہو جائے، اب وہ اس کی بھرپائی میں
اس کی بھرپائی میں وہ نفل نمازیں پڑھنے لگے کہ میری جو فرض چھوٹ گئی ہے اس کے بدلے میں نفل نمازیں پڑھ کے اتنی کر دوں کہ اس کے برابر ثواب ہو جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی جو زندگی بچی ہوئی ہے اس فرض نماز کے چھوٹنے کے بعد، وہ جو زندگی بچی ہوئی ہے وہ تمام زندگی نفل نمازیں پڑھے تو وہ اس ایک فرض جو چھوٹ گئی اس کے ثواب کے برابر نہیں پہنچے گا، اس ایک ثواب کے برابر نہیں پہنچے گا۔ تو یہ صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر آپ اس میں زیادہ سے زیادہ جو کشمش ہے اس کا اہتمام کریں یا کھجور کا کریں یا جو کا کریں، آپ کو جیسا نوازا ہے اللہ رب العزت نے ویسا کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گیہوں کا مت کرو، گیہوں بھی کریں گے تو ہو جائے گی، جیسے کہ آپ کپڑا 200 کا پہنو چاہے 1000 روپے کا پہنو، کوئی قید نہیں ہے، لیکن یہاں پہ بھی خیال کیجیے کہ اللہ رب العزت نے جیسا نوازا ہے اس طرح کا آپ اہتمام کیجیے۔ اور یہ اذان کے تعلق سے اب یہ بات ہو گئی ختم، اور یہ تحریر انشاءاللہ اس بورڈ پہ لکھ دی جائے گی، آپ اس کی بعد میں اثر کے یا مغرب کے بعد فوٹو کلک کر لینا اور لوگوں کو شیئر کرنا۔ بہرحال ابھی وقت جو چل رہا ہے یہ ہماری توبہ کا وقت ہے، یہ سنبھلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب اللہ رب العزت کی جب پکڑ آ جاتی ہے نا اس کے بعد پھر ہمارا پیر پھسلتے ہی جاتا ہے، پھر ہم یوں کہتے ہیں اللہ رب العزت ہماری سن نہیں رہا ہے۔ ابھی وقت ہے، ابھی اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے، ابھی سچے دل سے اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں اور ہم نے جو خطائیں کی اس سے رجوع کر لیں اور اس کے فرما بردار بن جائے تو انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت حبیب اجمی رضی اللہ عنہ یہ سود کا کاروبار کرتے تھے۔ سود کا کاروبار سے مطلب یہ بڑے پیسے والے تھے اور جو لوگ تھے انہیں سود پہ بیاج پہ انٹرسٹ پہ پیسہ دیا کرتے تھے، اور ان کی عگرانی ان کی وصولی اتنی سخت تھی، اتنی زیادہ سخت تھی کہ جس کے یہاں یہ پہنچ جاتے تھے لینے تو بنا لیے وہاں سے یہ واپس نہیں آتے تھے، بنا وصول کرے یہ واپس نہیں آتے تھے۔ ان کی جو بیگم تھی وہ اس چیز سے خلاف رہا کرتی تھی، ان کو یہ چیز پسند نہیں تھی کہ اللہ رب العزت نے اتنا نوازا ہے پھر بھی آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں، اور وہ موقع بہ موقع انہیں سمجھایا کرتی تھی۔ ایک روز کی بات ہے، حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک شخص کے وہاں گئے تو اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی بیوی اندر اکیلی تھی، اس کا شوہر باہر تھا۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا کیونکہ انہیں بیاج کی رقم وصول کرنی تھی، تو اس نے کہا میرا شوہر نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تیرے شوہر سے کام نہیں ہے، میری جو رقم بنتی ہے میرا وہ مطالبہ ہے وہ مجھے دے۔ تو اس نے کہا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، میرے شوہر آئیں گے تو وہ اگر کچھ لائیں گے تو میں بھجوا دوں گی، تو ابھی میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے دروازے کو دھکا مارا اور یہ اندر چلے گئے۔ اب انہوں نے اندر دیکھا تو ایک بکرے کی سیری رکھی ہوئی تھی، سمجھتے نا، کٹی ہوئی منڈی وہ رکھی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا اس غریب کا۔ انہوں نے وہ منڈی اٹھا لی، کہا کہ میں یہ لے جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگی، کہا کہ میرے گھر میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ یہ بھی لے کے چلے جائیں گے تو ہم کیا کھائیں گے، ہمارے بچے کیا کھائیں گے۔ لیکن انہوں نے ایک بھی نہ سنی اور یہ لے کر اپنے گھر آ گئے۔ گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ لو اس کو پکاؤ۔ ان کی بیوی نے پکایا، پکانے کے بعد جب انہوں نے کھانا پروسا تو وہ کھانا جو سالن تھا نا وہ خون بن گیا۔ بیوی نے آواز دی کہ دیکھو میں تمہیں منع کرتی تھی کہ آپ اس طرح سے مت کرو، اور آپ اس طرح سے جو کرتے ہو دیکھو یہ اللہ رب العزت نے کیا کیا، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ انہوں نے جب دیکھا تو کہا میرے لیے دوسری پلیٹ میں نکالو۔ دوسری پلیٹ میں جب تپیلی میں رہتا تھا نا سالن تو وہ سالن ہوتا تھا، لیکن اسے جب کھانے کے لیے پلیٹ میں نکالا جاتا تو وہ خون بن جاتا۔ تو جب نکالا تو خون بن گیا، تو ان کے بھی دل میں کچھ لگا کہ ہاں شاید میرا جو گناہ ہے وہ اس قدر بڑھ گئے کہ اللہ کی اب پکڑ آنے والی ہے۔ ابھی عذاب آیا نہیں تھا، جیسے ابھی ہمارے اوپر ابھی عذاب آیا نہیں ہے لیکن خبر آنے لگی ہے۔ ابھی ہمارے اوپر اللہ کی پکڑ آئی نہیں ہے لیکن خبر آ رہی ہے۔ اب یہ وقت ہے کہ ہم سنبھل جائیں، ابھی وقت ہے، کیونکہ جب پکڑ آ گئی نا اس کے بعد پھر بہت تکلیف پہنچتی، بہت تکلیفوں کے بعد پھر سدھارا ہوتا ہے، اور ابھی اگر ہم نے سدھارا کر لیا تو انشاءاللہ ایسا کچھ نہ ہوگا۔ حبیب اجمی رضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسا ہی کیا، پکڑ آئے اللہ کی، اس کے پہلے وہ سنبھل گئے، اٹھے وہ وہاں سے اور یہ سوچ کے چل پڑے کہ میں جاؤں گا اور کسی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ پہ جا کر توبہ کر لوں گا اور اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشوا لوں گا۔ اب یہ سوچ کے ان کے دل میں غم بیٹھ گیا اور یہ سمجھ چکے تھے کہ اللہ رب العزت مجھ سے ناراض ہے۔ اب یہ جا رہے تھے کہ دیکھا کہ 4 چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، 4 چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی انہیں دیکھا تو ایک بچے نے تیز آواز سے کہا کہ ہٹو ہٹو، راستے سے ہٹ جاؤ، دیکھو یہ بہت بڑا سود کھور آ رہا ہے۔
یہ بہت بڑا سود کھور آ رہا ہے، کہیں اس کے قدموں کے ذرے ہمارے اوپر نہ پڑ جائیں کہ اللہ کی نحوست ہم پہ بھی آ جائے اور اللہ کا عذاب ہم پہ بھی نازل ہو جائے۔ جیسے ہی انہوں نے سنا نا، ان کی آنکھیں بھر گئی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پہلے ایک دم گھر سے لے کے نکلے تھے، اب یہاں ان بچوں کی جب بات سنی نا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ یا اللہ رب العزت میں تیرا کتنا بڑا گناہ گار ہے کہ تیرے یہ چھوٹے ننھے جو تیری مخلوق ہے، یہ تک ان کے دلوں میں بھی میرے لیے اتنی نفرت ہے، یہ بھی مجھ سے اتنے بیزار ہے۔ انہوں نے نظریں نیچی کی اور دبے قدموں سے وہاں سے چل پڑے۔ آگے پہنچے تو دیکھا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ یہ وہ ذات ہیں جن کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ بصرہ میں اگر کسی کو تقریر کرنے کا حق ہے تو وہ میرا حسن ہے۔ تو حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے، اور حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر یہ جملے تھے، یہ ایک طرف سے جا رہے تھے اور آواز ان کے کانوں میں آ رہی تھی۔ آواز یہ آ رہی تھی کہ اللہ رب العزت اس قدر رحیم ہے، اس قدر کریم ہے کہ اگر آج حبیب اجمی بھی توبہ کر لے تو اللہ رب العزت اسے بھی معاف کر دے گا۔ جیسے ہی ان کے کان میں خود کی آواز آئی، خود کا نام آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ اسی طرف چل پڑے جدھر سے آواز آئی تھی۔ اب حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں چہرے سے نہیں پہچانتے تھے، ہاں نام جانتے تھے، کیونکہ یہ اس قدر مشہور تھے کہ ہر کوئی جانتا تھا کہ حبیب اجمی کون ہے اور کتنے بڑے سود خور ہیں۔ تو یہ ممبر کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے اور کہا حضرت ابھی آپ نے کیا بیان فرمایا؟ تو کہا میں نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت اس قدر رحیم اور کریم ہے کہ وقت کا حبیب اجمی بھی توبہ کر لے تو اللہ رب العزت اسے بھی معاف کر دے گا۔ تو یہ ان کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ پڑے اور کہا حضرت سچ میں اگر حبیب اجمی معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ تو کہا ہاں، اگر حبیب اجمی نے توبہ کی تو اللہ رب العزت اسے بھی معاف کر دے گا۔ یہ گئے ان کے ہاتھوں پہ، انہوں نے کہا حضرت مجھے توبہ کرا دیجیے، میں خود حبیب اجمی ہوں اور میں اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرتا ہوں، آپ مجھے توبہ کرا دیجیے، مجھے بیعت کر لیجیے۔ انہوں نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، توبہ کی۔ اب وہاں سے توبہ کی تو کافی دل ہلکا ہو گیا۔ اب دل میں یہ خیال کیا کہ جتنے لوگوں کی زمین جائیداد میرے انڈر ہے، جن کا جو کچھ بھی میرے پاس ہے، اب گھر جاؤں گا اور سب کو میں واپس دے دوں گا اور پھر اللہ رب العزت کی سچی عبادت کیا کروں گا۔ اب یہ وہاں سے پلٹ کے جا رہے تھے۔ ابھی دیکھو توبہ کرے ہوئے کتنی دیر ہوئی، ابھی انہوں نے لوگوں کا مال واپس نہیں لوٹایا، ابھی مسجد جا کے نماز نہیں پڑھی، صرف توبہ کی ہے، صرف توبہ کی ہے۔ اب پلٹ کے گھر جا رہے ہیں یہ خیال سے کہ گھر میں جن لوگوں کا مال ہے میں ان لوگوں کو لوٹا دوں گا۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں وہی 4 بچے کھیل رہے ہیں۔ جیسے ہی ان بچوں پہ نظر پڑی ان کے قدم رک گئے، یہ ڈر گئے کہ ابھی یہ بچے دیکھیں گے نا یہ پھر مجھے تانا مار دیں گے، یہ بچے مجھے دیکھیں گے نا یہ پھر سے مجھے تانا مار دیں گے۔ تو بچ کے ایک دم دھیمے دھیمے ہلکے دبے قدم سے چلنے لگے، لیکن ان بچوں کی نظر پڑ گئی تو ایک بچے نے دیکھا، کہا ہٹو ہٹو، راستہ چھوڑو، دیکھو حبیب اجمی آ رہا ہے۔ جیسے ہی بچوں نے یہ کہا ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، یہ ایک دم سے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو گئے کہ یا اللہ رب العزت میں نے تو توبہ کر لی نا، یا غفور الرحیم میں نے تو توبہ کر لی نا، دیکھنا یہ تیرے بندے ابھی بھی مجھے تانا دے رہے ہیں۔ لیکن بچے کا اگلا جملہ کیا تھا؟ بچے نے اگلا جملہ یہ کہا کہ ہٹو ہٹو، راستہ چھوڑ دو، دیکھو حبیب اجمی آ رہا ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے قدموں کے ذرے اس کے کپڑوں پہ لگ جائیں اور اللہ رب العزت کی رحمت ہم سے روٹ جائے، تو راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کا دوست آ رہا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے بچوں کے جملے کو سنا، 2 زانو بیٹھ گئے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے لگے کہ یا اللہ رب العزت ابھی تو میں نے صرف توبہ کی تھی اور تو نے اس قدر معاف کر دیا، ابھی ان بچوں کو کس نے بتا دیا، ان بچوں کے دلوں کو کس نے میری طرف پھیر دیا، ان کے دلوں میں کس نے میرے لیے محبت پیدا فرما دی۔ اس کے بعد حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے گھر پہنچے اور جیسا کہ انہوں نے سوچا تھا سارے معاملے ایسے ہی کیے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں اس قدر مقام عطا فرمایا، ایسا مقام عطا فرمایا کہ جن کے ہاتھ میں یہ بیعت ہوئے ان کا نام ہے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک روز کی بات ہے، یہ اجمی تھے، اجمی عرب والے ان کو کہتے تھے، اجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا۔ عرب والوں کو اپنی عربی پہ بڑا ناز تھا تو وہ باقی لوگوں کو گونگا کہا کرتے تھے، اجمی۔ تو یہ اجمی تھے تو ان کے جو تلفظ تھے، ان کے جو مخارج تھے وہ بہترین نہیں تھے، ٹھیک نہیں تھے اس زمانے میں جب یہ ایمان لائے۔ تو ایک روز کی بات ہے، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے آئے،
یہ سب کچھ چھوڑ چکے تھے، اب اللہ کی راہ میں زندگی گزار رہے تھے اور نیک بن چکے تھے اور تمام لوگوں کا مال لوٹا چکے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں مقام کیا عطا کیا اس کے بعد؟ تو دیکھا تو یہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین سے ملنے کے لیے آئے، تو گھر پہنچے تو پتہ چلا وہ مسجد میں ہے۔ یہ مسجد میں پہنچے تو وہاں دیکھا تو مغرب کی نماز قائم تھی اور یہ امامت کر رہے تھے، مصلی پہ کھڑے تھے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مصلی پہ کھڑے تھے اور امامت کر رہے تھے اور باقی مقتدی بن کر پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو سوچا کہ میرے حبیب کے مخارج صحیح نہیں ہیں، اس کی تجوید صحیح نہیں ہے، یہ قرآن شریف پتہ نہیں کیسا پڑھتا ہے کیسا نہیں، پتہ نہیں اس کے پیچھے میری نماز ہوگی کہ نہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ ان کی نماز میں اس جماعت میں یہ شامل نہیں ہوئے، اس جماعت میں یہ شامل نہیں ہوئے اور وہ ان کی جماعت ہو گئی، انہوں نے اپنی نماز اکیلے پڑھ لی۔ اب جب رات ہوئی یہ سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ اللہ رب العزت کا جلوہ ان کو دیدار ہوا، اللہ رب العزت کا۔ انہوں نے دعا کی کہ یا غفور الرحیم مجھے وہ عمل بتا کہ مجھے تیرا قرب حاصل ہو جائے، مجھے وہ عمل بتا کہ مجھے تیرا قرب حاصل ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تجھے شام کو ہی میں نے وہ موقع دیا تھا کہ جو تو اس پہ عمل کر لیتا تو تجھے میرا قرب حاصل ہو جاتا۔ یہ کون کہہ رہا؟ اللہ رب العزت۔ اور کس سے کہہ رہا؟ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ جو تو نے اس پہ عمل کر لیا ہوتا تو تجھے میرا قرب حاصل ہو جاتا۔ انہوں نے عرض کی کہ یا غفور الرحیم مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے کیا کون سی کب کیا معاملہ ہوا ایسا جو میں نے چھوڑ دیا۔ تو کہا میرا حبیب جب مصلی پہ کھڑا تھا اگر جو تو نے اس کے پیچھے نماز پڑھ لی ہوتی تو تجھے میرا قرب حاصل ہو جاتا۔ تو نے میرے حبیب کی زبان کو دیکھا، میرے حبیب کے دل کو نہ دیکھا کہ وہ کس طرح سے مجھ سے محبت کرتا ہے، اس نے کس طرح سے مجھ سے توبہ کی ہے۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، آج بھی وہ ندامت کے آنسو بہایا کرتا ہے۔ اس کے آنسوؤں سے اس کے دل کو میں نے دھو دیا ہے، کاش کہ تو نے اس کے پیچھے نماز پڑھ لی ہوتی تو تجھے میرا قرب حاصل ہو جاتا۔ تو دوستو آج ہمارے پاس وقت ہے، آج یہ وقت ہے، آج اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں، آج ہم اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلے۔ آج دیکھو اذان کو لے کر کس قدر معاملے ہو رہے ہیں۔ اذان کے اوپر سے ایک بات یاد آئی، ایک صحابی ہے ان کا نام ہے حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنیے گا بہت بہترین بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، انشاءاللہ وقت رہتے ختم ہو جائے گی۔ نام ہے حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک جنگ کے موقع سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، نماز کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بلال اذان پڑھو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے لگے تو وہاں کچھ یہودیوں کے بچے کھیل رہے تھے، کچھ یہودیوں کے بچے کھیل رہے تھے، انہی میں سے ایک بچے کا نام ہے ابو معذورہ، وہ یہودی تھے۔ تو یہ بچے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دیتے دیکھ کے ان کی نقل کرنے لگے، وہ بھی چلا چلا کر ایسے ہی بولنے لگے۔ آپ صلی اللہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کی بچوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ ان بچوں کو پکڑ کے لاؤ جو میرے بلال کی نقل کر رہے ہیں۔ بچے بھاگے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون بھاگ سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھپٹے اور پکڑ لیا بچوں کو، پکڑ کے لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ وہ 7 یا 8 بچے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو لائن سے کھڑے کر دیا، کہا میرے بلال کی نقل کون کر رہا تھا؟ میرے بلال کی نقل کون کر رہا تھا؟ اب وہ یہودی تھے تو پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے اور ساتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز تھے تو اور ان کی ہوا خراب تھی۔ اب وہ کوئی کچھ کہہ نہیں رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک کر کے سب لوگ اذان دو تو ہمیں پتہ چل جائے گا میرے بلال کی نقل کون کر رہا تھا۔ اب جب یہ کہا تو پہلے بچے نے اذان پکاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، کہا جاؤ کہ تم نہیں تھے، وہ چلا گیا، وہ خوشی خوشی چلا گیا کہ چلو میں بچ گیا۔ دوسرے سے کہا تم پکارو، اس نے پکارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، کہا چلو تم بھی جاؤ، وہ بھی چلے گئے۔ ایسے 3 4 5 6 اب یہ جو تھے جن کا نام ہے حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا نمبر آیا، بیچ میں یہ تھے ان کا نمبر آیا، کہا چلو پڑھو۔ اب انہوں نے پڑھی جب آذان تو ان کی آذان بہت بہترین تھی، بہت پیاری آواز تھی۔ انہوں نے ایک بار کہا اللہ اکبر کہہ کر رک گئے، جیسے سب باقی کے ٹیسٹ دے رہے تھے انہوں نے سوچا میں بھی ٹیسٹ دے کے چلے جاؤں، لیکن انہوں نے جب اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے پڑھو۔ اب یہ دل میں اور گھبرائے کہ میں تو پھنس گیا، یہ پہچان گئے کہ یہ میں ہی تھا کیونکہ یہی نقل کر رہے تھے۔
کا مقصد ابھی بتاتا ہوں کہ کیوں میں بتا رہا ہوں۔ انہوں نے سوچا کہ یہ میں تو پکڑا گیا، یہ تو میں پکڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے پڑھو، تو انہوں نے پھر آگے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ اہل زبان تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر کہا اور پڑھو، تو کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح سے پوری اذان پڑھی، اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ کہا کہ اب میں جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ کہا پھر سے پڑھو، اذان پھر سے پڑھو۔ تو اور جو باقی کے 3 بچے بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ لوگ جاؤ۔ اب ان کی بھی چھٹی ہو گئی، اب یہ اکیلے بچے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سے اذان پڑھو۔ اب انہوں نے پھر سے اذان پڑھی، پھر کہا ڈرتے ہوئے کہ اب میں جاؤں۔ اب یہ اس بات کا ان کو ڈر تھا کہ شاید اب مجھے کوئی سزا ملنے والی ہے، شاید اب مجھے کوئی سزا ملنے والی ہے، کیونکہ لوگ پہچان چکے ہیں کہ میں ہی نقل کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 بار اذان پڑھ دی انہوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سے پڑھو، اذان پھر سے پڑھو۔ میرے بلال کی نقل کر رہے تھے، پھر سے نقل کرو میرے بلال کی۔ اب کی بار انہوں نے پھر سے جب نقل کی، پھر سے جب اذان پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ان کے سر پہ اپنا دست شفقت رکھا، حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر، اور پھر ہاتھ فضا میں بلند کیے اور عرض کی یا غفور الرحیم، اے میرے رب کہ اس کو رحمتیں نازل فرما، اس کے اوپر رحمتیں نازل فرما اور اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما، کیونکہ یہ میرے بلال کی نقل کرتا ہے، یہ میرے بلال کی نقل کرتا ہے۔ یا غفور الرحیم، اس کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرما۔ اتنی دعا کہنی ہی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کے دل کو بدل دیا۔ انہوں نے اپنے والدین سے بھی نہیں پوچھا، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دعا سے ہاتھ نیچے اٹھائے، انہوں نے کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور وہ کلمہ پڑھے اور مسلمان بن گئے۔ اس کے بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے کیا حکم ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مؤذن، کہ تو مؤذن ہے۔ تو کہاں اذان تو بلال دیتے ہیں، اذان تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں، تو میں کیسے مؤذن؟ تو کہا میرا بلال مدینے میں اذان دیتا ہے اور تو مکے میں اذان دے گا، تو مکے میں اذان دے گا۔ اس کے بعد سے وہ حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حیات رہے، 15 سال کی عمر سے لے کر جب تک حیات رہے، کعبہ شریف میں وہ اذان دیا کرتے تھے۔ یہ واقعہ کیوں سنا ہے کہ دیکھیے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کر رہے تھے، بنا جانے کر رہے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، نہ ہی کوئی عقیدت تھی، نہ ہی کوئی محبت تھی، لیکن اذان وہ نعمت ہے کہ اس کو انسان جب نقل میں بھی کرتا ہے تو اللہ رب العزت کفر سے اس کو ایمان والا بنا دیتا ہے، اور پھر کیسا ایمان والا کہ وہ خانہ کعبہ میں بیت اللہ کا مؤذن بنے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں، سفیر ہیں، ان کا مدرسہ ہے،